سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر فقہ آپ کا کوئی سا بھی ہو، اور یہاں پر ہمارے عالم بھی بیٹھے ہیں، فقہ ہمارا کوئی سا بھی ہو، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. ہم کتنا سمجھ کے اس سے مخاطب ہوتے ہیں، کتنا سچائی میں اس سے مخاطب ہوتے ہیں. ذرا اس پہ غور کیجئے گا. مینٹل ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے نا، تو مینٹل ہیلتھ آئے گا اس وقت جب آپ الفاظ کو سنجیدہ لوگے. مثلا اس کا مفہوم اگر میں اجازت دیں تو میں پیش کرتا ہوں. سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب تعریفیں. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہینڈ پمپ چلا رہے ہوتے ہیں، ارے واہ تو تو چیمپئن ہے، تو تو چھا گیا، تو تو ہیرو ہے. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے. اچھا، ساتھ میں ایک چیز ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرے تو آپ ماشاء اللہ کہہ دیں، سبحان اللہ کہہ دیں، تاکہ اس کا ذکر رہے اور اس کی یاد ہمیشہ رہے. اور ساتھ میں ویل ڈن، یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں ایک معاشرے میں ہوں جدھر میں جب ماشاء اللہ اور سبحان اللہ کہتا ہوں، کچھ افراد ایسے ہیں کیا اللہ اللہ لگائی ہوئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے. مستقبل کی کوئی بات ہوتی ہے، آپ انشاءاللہ کہتے ہیں اور دوسری طرف سے اعتراض یہ آتا ہے اچھا خود تو کرنا نہیں ہے، اللہ پہ ڈال دیا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ کنڈیشننگ ہے جس کے تحت ہم تباہی کے راستے پہ آ گئے ہیں. ہمیں ان الفاظ کو سمجھنا ہے، ان کے مفہوم کو سمجھنا ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہاں کا. ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی ایک چھپکلی کو دیکھا ہے دیوار پہ چلتی ہوئی پریشان؟ اس کو کوئی فکر نہیں ہے جن بھوت بیٹھے ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہے، گزر جاتی. اس کو صبح کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، جب اس کو ملنی ہے خوراک اس کو ملے گی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو خوراک نہیں مل رہی. یہ ہم ہیں جو تھوڑی سی عقل آ گئی اور ہم غلام ہو گئے نا دماغ کے. تو میرا کیا ہوگا اگر میں فیل ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ساری پریشانیاں کدھر سے آ رہی ہیں؟ لیے ہم بھول گئے کہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ پالنے والا سارے جہاں کا، جس میں میں بھی تو ہوں، پال رہا ہے مجھ کو. جب میں نہیں تھا تو بھی وہ تھا، جب میں آیا ہوں اسی نے مجھے اس دنیا میں لا کر انتظام کیا ہے. اب سب کے والدین ہیں تو آپ آئے، ایسے ہی ہے نا کہ کوئی بغیر ان کے آ گیا. انتظام اس نے کیا ہے یا آپ نے کیا تھا؟ اور جانے کا جب وقت آئے گا تو کون فیصلہ کرے گا؟ دعوت وہیں سے آئے گی، آپ چلے جائیں گے. تو ہم یہ جو کہتے ہیں نا اللہ کی ذات کو کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہاں کا، بے حد مہربان، نہایت رحم والا. مائی گاڈ، اگر آپ کا باس تھوڑا سا بھی مہربان ہو جائے، اور ہیں یہاں پر کچھ جو آرٹیکل شپ کر رہے ہوں گے، کتنے ہیں، اگر آپ کا باس تھوڑا سا مہربان ہو جائے، تھوڑا سا رحم والا ہو جائے، تو زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی. مالک حد سے زیادہ مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے. ٹینشن ٹینشن کس بات کی ہوئی؟ جس نے مجھے اس دنیا میں لا کے کھڑا کیا ہے وہ بے حد مہربان ہے، وہ نہایت رحم والا ہے. اگر میں شکر کرنے بیٹھ جاؤں تو کتنا شکر کروں گا؟ مجھے بتاؤ. کوئی آپ کوئی تعریفیں کم ہو سکتی ہیں؟ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میری تعریف لکھنے بیٹھ جاؤ، قلم، یہ درخت اگر قلم ہے اور سمندر سیاہی، درخت ختم ہو جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن تعریف ختم نہیں ہوگی. اور ہم اس چکر میں رہتے ہیں کہ میرا کیا ہوگا. ارے بھائی، آپ زندہ ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ آپ فیصلے کر سکتے ہیں، اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ آپ کے پاس نیچرل انٹیلیجنس ہے، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے گھبرا کیسے گئے؟ ہاؤ آر یو سو کنسرنڈ اباؤٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وین یو ہیو نیچرل انٹیلیجنس؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ہم دماغ کے تابع ہو گئے ہیں. ہمیں دماغ کو قابو کرنا ہے. نیت یہ کرنی ہے تم وہ کرو گے جو میں کہوں گا، اور میں وہ کروں گا جو وہ کہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں اس کا غلام ہونا ہے اور دماغ کو ہمارا غلام ہونا ہے. یہاں اختیار کا استعمال ہے. تو سب تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا سارے جہاں کا، بے حد مہربان، نہایت رحم والا، مالک
روز جزا کا، اس دن کا جدھر ہم سب پیش ہوں گے. وہ دن کب آئے گا؟ مجھ سے ایک ٹیکسی والے نے پوچھا، میں ہم گفتگو میں تھے، اور آپ میرا مزاج سمجھ چکے ہوں گے، تو جہاں بھی ہوتا ہوں دوستیاں لگاتا ہوں، باتیں کرتا ہوں. تو وہ ٹیکسی والا مجھ سے پوچھتا ہے کہ اس کا نام راشد تھا، کہتا ہے کہ سر یہ قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال آپ سب کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہوگا کبھی نہ کبھی. یہ دیکھو قیامت کے آثار آ گئے، اونچی اونچی عمارتیں، فحاشی پھیل رہی ہے، سوشل میڈیا کا ایک چکر، یہ سنتے ہیں آپ کہ قیامت کے آثار قریب قریب آ رہے ہیں. تو جب اس نے یہ سوال مجھ سے پوچھا تو میں بھی حیران ہو گیا کہ مجھے تو نہیں پتا، لیکن ایک سوال ضرور میرے دماغ میں آیا، اور وہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. یار تم قیامت کی سوچ رہے ہو، تم یہ بتاؤ کہ تم کب جاؤ گے؟ تم اپنی خیر مناؤ، میں اپنی خیر مناؤں. آپ کو پتا ہے کہ یہ سوچنا کہ کل ہو جائے گا، یار اگلے ہفتے کر لیں گے، اور اس غفلت میں کیا جلدی ہے یار، آ جانا اگلے مہینے آ جانا. صرف اتنا میرا کہنا جو ہے تکبر ہے، کیونکہ کسی کو پتا ہے کہ کب کل آئے گی یا نہیں آئے گی، اور ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک روز جزا کا. اور پھر آپ دیکھیے دعویٰ کیا کرتے ہیں، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ کہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں زندگی کا، تیری خوشنودی کو دیکھ کے کرتے ہیں. جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، رپورٹ لکھنی ہے، ٹرو اینڈ فیئر ویو لکھنا ہے بیلنس شیٹ کے اوپر، تیری خوشنودی ہو، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. بتلا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا کرم ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غضب ہوا. اب یہ سورہ فاتحہ کی ایک میں نے مفہوم آپ کو سنایا ہے. بتلا ہم کو راہ سیدھی کن لوگوں کی؟ ان لوگوں کی جن پر تیرا کرم ہوا. تو ہمیں رول ماڈلز اللہ نے دیے ہوئے ہیں، تاریخ میں بھرے ہوئے ہیں، آج بھی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں انسانیت سمجھنی ہے جس پہ ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا، تو قرآن ہمیں انسانیت سکھاتی ہے، صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سٹریس مینجمنٹ کے اندر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج طے کر لو کہ تمہیں دماغ کو قابو کرنا ہے، اور وہ فلم دکھانی ہے اپنے دماغ کو، وہ گمان بنانا ہے جو آپ چاہتے ہو کہ ہو. جو بھی آپ چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو اپنی زندگی کو اب آپ نئے طرز پہ دیکھو. مجھے اکاؤنٹنٹ بھی بننا ہے، مجھے معاشرے کا ایک باعزت فرد بھی بننا ہے، مجھے بہت سے فائدے لوگوں کو پہنچانے ہیں، مجھے الفاظ کو زندگی بخشنی ہے، اور مجھے ایک انسپائر کرنا ہے اپنے کولیگز کو. یہ اگر آپ کا گمان ہے اور آپ کا یقین بھی یہ بن جائے کہ یہ میں کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، آپ یقین جانیں چیزیں خود سے ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ وہ میگنیٹ بنیں گی جو آپ کا گمان ہے. تبھی کہتے ہیں ویژن بہت اچھا رکھو.